अली रज़ा जाफरी मजलिस का आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक और हदीस किस्सा से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبلا وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبلا وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن
جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ایک اور باوا سے بلند صلوات. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر وجاہت موصلی سے سلام و مرثیہ پیش کریں گے. آواز بلند صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین میرا موئی میرا آقا میرا امام میرا موئی میرا آقا میرا امام. صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا کرے قبول الہی میرا سلام کرے قبول الہی میرا سلام. جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام. سنا نہائے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام. پناہ لیتے تھے دشمن اجل کے دامن سے جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام. فدا ہوں اس پہ. فاتحہ. ابن رضا بھی سالک راہ رضا رہا سجادہ رسول پہ شغل دعا رہا ہر رنج میں زبان پہ شکر خدا رہا گنتی کے دوستدار تھے دشمن ہزار گنتی کے دوستدار تھے دشمن ہزار ہوا بدخواہ کتنے اس خمرے
مرتضیٰ کے تھے، تھا ایک چراغ سینکڑوں جھونکے ہوا کے تھے، تھا ایک چراغ سینکڑوں جھونکے ہوا کے تھے، کیا حال ہو رضا کہ جگر بند کا بیان، پیارا تھا مرتضیٰ کا وہ سلطانی سجام، معجز نما امام زماں دیے جہاں، ایسے ولی کے ایسے ولی کے در پہ ذات بدگماں، سوزے علم سے دل میں تھے چھالے پڑے ہوئے، تھے رش کے گل کے جان کے لالے پڑے ہوئے، تھے رش کے گل کو جان کے لالے پڑے ہوئے، لعنت خدا کی موت سمینا بکار پر، بھیجا پیام چھوڑیے گھر آئیے ادھر، در پیش آہ پھر ہوا بغداد کا سفر، پر اس سفر کی منزل آخر کی دی خبر، پر اس سفر نے منزل آخر کی دی خبر، مظلوم کا یہ کوچو وطن سے اخیر تھا، مشتاق کنج خبر کیوں مشتاق کنج خبر کا وہ گوش گیر تھا، ہمراہ ام فضل بھی تھی مورود عذاب، یثرب سے جانے کی تھی خوشی اس کو بے حساب، اس کا چچا تھا موت سے میخان ماں خراب، بغداد میں پہنچ گئے شاہ فلک، بغداد میں پہنچ گئے شاہ فلک جناب، تاخیر ظاہری تو بہت بے وفا نے کی، پر فکر قاتل شاہ پر فکر قتل شاہ اس اہل جفا نے کی، بغداد میں مقیم رہے سال بھر حضور، ناری یہ چاہتا تھا کہ گل ہو چراغ نور، واقف تھا ام فضل کی حالت سے پرفتور، رکھتی تھی بغض رہبر عالم سے بے شعور، رکھتی تھی بغض رہبر عالم پہ بے شعور، ظالم کے مشورے سے وہ خود سند ہو گئی، کہنے پہ معتصم کی رضامند کہنے پہ معتصم کی رضامند ہو گئی، یہ بے مروتی یہ ستم یہ غیب اور قہر، وہ بے کسی امام کہ وہ دور اپنا شہر، دیکھیں تو اہل دل خلش خار باغ دہر، انگور رازقی میں دیا انگور رازقی میں دیا فاق خشک و زہر، لے کروٹے علیو ولی کو پکار کے، اعضائے پاک سوج گئے دل فگار، اعضائے پاک سوج گئے دل فگار، اعضائے پاک سوج گئے دل فگار، تکلیف پائی چند شب و روز جاگزار، تاثیر سم سے آگ تھی سینے میں مشتعل، وہ کرب وہ جگر کی حرارت وہ درد دل، ہوتا گیا رسول کا دلدار مزمحل، ہوتا گیا رسول کا دلدار مزمحل، حاکم نے کی مدد نہ توجہ طبیب نے، آخر سفر کیا سوئے جنت، آخر سفر کیا سوئے جنت، غریب تھے گملا کہ وہ رہ گیا گلبو تراب کا، مرجھائے
آپ کا دیکھا جوان امر نے رنگ انقلاب کا وہ موت بے کسی کی وہ موسم شباب وہ موت بے کسی کی وہ موسم وہ موت بے کسی کی وہ موسم شباب کا کیوں پیر چرخ جا تعصف یا نہیں کم سن اماموں میں کوئی ایسا ہوا نہیں کم سن اماموں میں کوئی ایسا کم سن اماموں میں کوئی ایسا ہوا نہیں نہلا یا اس مسافر دار السلام کو پھر آئے دل کفن جو پہنایا امام کو تابوت میں لٹا کہ شیخ خاص و عام کو پرسا دیا علی کو رسول انام کو پرسا دیا علی کو رسول انام کو نالے طواف کرتے تھے عرش مجید کا ماتم کا تھا اٹھا کے جنازہ شہید ماتم کیا اٹھا کے جنازہ ماتم کیا اٹھا کے جنازہ شہید کا جس جا تھی خبر موسی کاظم فلک وقار پہلو میں اس لہر کہ خدا دوسرا مزار پوشیدہ زیر خاک ہوا نور کردگار حسرت پکارتی تھی کہ شان کے نثار حسرت پکارتی تھی کہ شان کے نثار تاخیر دفن سے بھی شرف آشکار ہے یہ وارث حسین غریب یہ وارث حسین غریب یہ وارث حسین غریب الدیار ہے ایک باوز بلند صلوات خواتین و حضرات ہمارے نوے امام تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے قبلہ مولانا مسلم مہدی چاولی میں درخواست کروں تشریف لائیں زیب منبر رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني
سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. قابل صد احترام بزرگان، برادران و خواهران، مومنین و مومنات، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہدیہ تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں آپ سب کے حضور میں، اور پھر ہماری اجتماعی تعزیت و تسلیت پیش خدمت ہے زمانے کے امام حجت الدورہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صل علیہ کی خدمت میں اس شہادت عظمیٰ کی مناسبت سے۔ اور ابتدا میں عرض کرتا چلوں کہ ابتدا گفتگو کا حصہ انگریزی زبان میں اور پھر اردو کی طرف منتقل ہو کے مسائل کے ساتھ اختتام کروں گا آپ مومنین و مومنات کی اجازت سے، تاکہ سبھی کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ اس گفتگو میں حاصل ہو سکے۔ For the acceptance of your du'as, a'mal, for the forgiveness of your sins, for the illumination of our hearts and the souls, and for the enlightenment of this environment, for the arrival of Imam of our time, please recite another salawat. Allahumma salli. First and foremost, I would like to offer our deepest and heartfelt condolences, especially as we are observing this martyrdom on the day of the martyrdom, which is indeed 29th of Dhul Qa'dah. It is marked as the martyrdom anniversary of our ninth holy Imam, Imam Muhammad Taqi al-Jawad, salawatullahi wa salamu alayhi. So our deepest condolences are presented to the Imam of our time, and let's ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the tawfiq of the ziyarat of Ahlul Bayt in this world and their shafa'ah and intercession in hereafter, inshallah. My dear brothers and sisters, the verse which I have recited is from glorious Quran, chapter 3, Surah Al Imran. And the part of the verse which I have recited is the first verse of the part 4 of Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. You will not be able to reach to the excellence of good or the virtue. Bir in Arabic refers to the excellence or the best of the deeds, the virtues, until you give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala mimma tuhibbun. You offer in the way of Allah subhanahu wa ta'ala which is most beloved to you, something which you like. Unless you give that in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, you won't be able to reach to the climax or the pinnacle of the good. Departing from this verse of Surah Al Imran, since we know that the name of the ninth Imam is Muhammad alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala. And usually we remember him as Imam Jawad or Imam Taqi. These are the titles of the ninth Imam. When we speak about the name is the name of the Prophet. But the titles Al-Jawad and At-Taqi,
they became so evident through the life, in fact, let me correct, the very short life of the ninth Imam. When you look at the life of the ninth Imam, in comparison to rest of the 11 Imams, this is the shortest lifespan among the 12 Imams. And that is the saddest part of the life of the ninth Imam as well, that he was martyred at the age of 25. So it really breaks our heart. It's the climax of the youth of someone there to protect and defend the message of Islam. He had to embrace that highest of the statuses which Imams and the Prophets, they are destined to receive, the Shahada. But when we look at the personality and the life of the ninth Imam, there are some traits and qualities which would see those were very evident in the life of the ninth Imam. Among them was the generosity. You know, the meaning of Al-Jawad is the most generous individual. Some of you who are familiar with Arabic language, even we use that in Urdu, in Farsi as well. For someone who is generous, we use the word sakhi. Sakha, judo sakha. So they are interchangeably used word, but in Arabic there is a delicacy. The fine line between the judo sakha or the generosity, in English we translate both of these with generosity. Whereas in Arabic, if you dive deeper in the lexical meanings of these two words, sakhawa is one thing and juda is another thing. Sakhawa is a generosity. The scholars of the dictionaries, the lexical sciences, they have explained that someone who is generous and gives to someone when a person asks for that is sakhi. He's generous because someone has come to him and he does not turn him away. He gives out of the blessings which Allah has given to that individual. That person becomes the generous. One thing. And the second thing, that while he gives whatever he has, he keeps something for himself as well. But Jawad is someone who reaches out to the needy even they don't ask for the help. They go door to door. They try to figure out who needs the help. So Sakhi helps the individual with generosity when the people, they ask for that. Jawad is someone who himself reaches out to the needy. Sakhi is someone who gives and keeps something for himself or herself. A Jawad is someone who gives and does not take anything for himself. And then you will be able to relate that story which is mentioned in the glorious Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala is eulogizing Ahlul Bayt. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. No matter they are hungry, they are fasting, but when the yatim, the orphan and the freed individual and the miserly come, miserable person, he comes, they give whatever they have. For this kind of generosity, Allah praises them in the glorious Quran. Kitabun la raiba fi, this is the book of guidance. This is the book to have the lessons for the humanity to be guided. But these individuals, these 14 infallible, the life they lived is actually walking and talking Quran. The lives are the embodiment of the Quran. Hence, either you read the verses of Quran or you look at the life of these personalities, there is no difference. In fact, they are explaining each other. So, Al-Jawad, the generous one. So there are many, many stories when we speak about the life of the ninth Imam, when he reaches out to the individuals. One example which I would like to mention, and you will be amazed. So I have 3 steps of presentation today. Inshallah, tonight, in fact, we are getting closer to the evening as well. Today is the day of the martyrdom, actual day. May Allah grant you all the best reward, because it is
the fulfillment of that requirement of the Quran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. So the least amount which we can pay back to Ahlul Bayt in terms of seeking their proximity and acknowledging their favor upon us is at least to remember them on their birthdays and on martyrdom days. You know, it's a sad fact. Sometimes we have the attitude, oh, it's just 10th Imam, 9th Imam. If it is Ashura, we'll go. If it is the 21st of Muharram, Ramadan, we will go. No, my brothers and sisters, we are no one to distinguish between these personalities. In fact, when we speak about the 9th Imam, his name is the name of the Prophet. So, it's our responsibility, the least thing which we can do, at least on the day of the martyrdoms and the birthdays of these personalities, to participate in a majlis or in a milad or jashan and listen to a lecture and think about them. So, this is one of our responsibilities. So, my brothers and sisters, speaking about the 8th Imam, as I have said that at tonight's majlis, I will be speaking about 3 dimensions of the life of the 9th Imam. A little from his biography, a little bit of his personal introduction, and then a little bit about the circumstances in which he was living, because although the lifespan is just 25 years, but it is marvelous in terms of the legacy which he has left after him, because he is at a crossroad of a change in the ummah in terms of the strategy of Abbasid. All of you are familiar through majalis, you know that the animosity which Banu Abbas had in their hearts and in their minds against Ahlul Bayt was no less than the animosity which Banu Umayyah had in their hearts. But these people are more hypocrites. They would disguise that animosity in their hearts and would express that we are closer to them. But now, after inviting the 8th Imam to Khurasan and Marv, and after poisoning the 8th Imam, because Ma'mun, this treacherous individual, is the killer of the 8th Imam. Now he realized that people have learned that I have assassinated him, so he wants to cover that sin of him. So now keep that in your mind, because at the time of the martyrdom of the 8th Imam, the 9th Imam is almost 7.5 years old, in the year 203 after Hijrah. The birth year of the 9th Imam is 195 after Hijrah, 10th of Rajab. And the martyrdom year is 220 after Hijrah. The date is 29th of Zulqa'dah today. So now, just 25 years. So 7.5 years of the age, Ma'mun has realized that people have understood that I have assassinated the 8th Imam, although the effort or his trial was to show people that I have made him my crown prince. I have summoned him from Medina to Khurasan or Marv, so he's closer to me, but people, they realize. So he wanted to make up, or he wanted to cover up his fault or his sin. So he did same thing. He said that I need to have Imam Muhammad Taqi al-Jawad alayhi salatu wassalam in Baghdad. So this is the first phase of my analysis, so you can have the idea of his legacy and contribution, because sometimes we take it for granted. You know, my brothers and sisters, the sacrifices which Ahlul Bayt they have given, they're huge. Whatever we do, we cannot do the justice. So a little bit of the effort is nothing in comparison to what is our responsibility. And we have the greater responsibility is to know about them, to learn about them, and to act upon their teachings as well at a greater level. So the 9th Imam, he is in Medina. His father, the 8th Imam, was summoned in Khurasan, and he was given poison in Khurasan. He was martyred there. 9th Imam, with the permission of Allah, miraculously goes and takes care of the funeral. That was the only time when he was present in Khurasan, but rest he was in Medina. Now, a couple years, because the exile in Khurasan was for 3 years. One point which I want to draw your attentions to, which is very important for our day-to-day lives as well, because I see many youth
sitting among us. Very similarly, sisters will be there. The importance of raising your children in an Islamic way. Tarbiyah, upbringing of your children. They are imams and they are inspired by the divine. So they don't need to be raised by anyone but to show us and to teach us how important it is, the role of a mother and the father in upbringing of a child. Imam Rida set an example for us. So now he's in exile. Before going to exile, he explained it to the people that I will not be returning back. Obviously, people, they had questions in their minds, then who will be the imam after you? And he will point out, this my son. Even before that, it was a challenge for the 8th imam, because he advanced in the age, almost 47 years, and he had no child, and people, they would doubt to the extent where sometimes it becomes a trial. We are in the time of occultation as well. Sometimes these trials are hard, where sometimes people would doubt, oh, Imam Zamana is not coming, is he there or not? We become restless, we become impatient. The people were saying in the time of the Imam, some people, they went and they asked the 8th Imam, are you our Imam? Because you have no child. And we have heard that there will be 12 Imams after the Prophet, and you are 47 years old and there is no child. Imam says, hold on a second. Wait. I'm waiting for Allah's decree, and Allah has already appointed heir to me, and I will have a child. So it is said when he was born and Imam Rida is departing, the 9th Imam is 3-4 years old. And people are saying, okay, you are telling us that you won't be able to return back to Medina and you will be martyred. Just few days ago, you might have, because on the basis of one of the riwayat, the martyrdom of the 8th Imam is 23rd of the Qa'dah as well. Based on other riwayat, end of Safar as well. So Imam Rida, while bidding farewell in Medina, he goes to the grave of the Prophet and he bids farewell. He talks to the family members, tells them, I will not be returning back. So my son Al-Jawad, Muhammad ibn Ali, will be your Imam. And people are saying, really? This young child? And then Imam, in an eloquent manner, is telling them, don't you have belief in Quran? When you look at Quran, this is the most important trial which Ummah had during the time of the Imams. And many, they went astray because they went away from Quran. It's a mere claim that Hasbuna Kitabullah, they are not even acting upon Quran. If they were acting upon Quran, they would know, as the 8th Imam is saying, Quran alludes to the story of Prophet Isa by saying, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. The someone who is in the cradle, he is speaking to the individual and saying that Allah has bestowed a book upon me and Allah has made me a prophet and I am the blessed one. Imam says, when we have the precedence of a prophet at such age and having that divine proof, then why not my son Muhammad ibn Ali at this age can be Imam? Allah. So my dear brothers and sisters, now, the point which I was trying to make, even with that upbringing, with that preparation, still the 8th Imam writes a letter to the 9th Imam. Not only one time, many letters are exchanged, taking care of his son. This has to be a role model for us, interaction between father and a child, mother and a child. Many at times we don't find time to speak to our children. They go to school and we are sleepy or we are getting ready for offices. And they come back from school, we are still at work. And then we come back from the work, few minutes which we have, we are getting some rest, and then both of us we sleep. No interaction, no talking, no perfect upbringing or even close to the perfect. So Imam, even being in that exile, is writing the letters and setting an example for us. Imam says that I have heard that the people who are taking care of you, apparently there were people in the household, and always Banu Abbas, they had their spies in the household of the Ahlul Bayt, which would stop them from the interaction with the people. So Imam says,
the reports have arrived to me, they are not letting you go through the main door, the main gate of the house. There is a back door, small door, and they are taking you in and out from that door. Imam says, my advice to you is, now give some importance to these words. Imam says, my advice to you is, go through the main door and ask them and force them to take you from the main door, because there are many people on your way when you will exit or enter from the main door who will be looking at you and seeking your guidance and your help. And when you go, take some golden and silver coins with you. You know, generosity, jawad. Quran says, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. The 8th Imam says, keep some change, some golden and silver coins with you. And when you see the people coming and asking for help, help them with generosity. And give them, especially to your uncles and aunts, to your family members, give them a lot. Don't be stingy. You know, Imam doesn't need to be guided because they have the divine guidance, but the 8th Imam is teaching you and me that teach your children, that give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't be close-fisted. You know, one of the virtues of the human being, and this is beyond the religion and the faith, anyone in the society, the generosity is a virtue which everyone likes. The nobility of an individual is determined on the basis of some traits and virtues, chivalry, bravery, knowledge, and generosity on top of everything. Because generosity is not limited to the wealth, because some of us sometimes feel, I don't have much. And especially in this day and age, I understand the economy. The gas prices is too high. All of us, we are going through the challenges. And with this president, with this roller coaster, only Allah knows what is coming. Inshallah, there will be ease for us, but charity is not limited to the wealth or the money. First and foremost, it is connected to that sense of devotion to Allah and giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, don't judge yourself or other people that whatever you are giving is little. Sometimes if you have $1,000 and you are giving 200 out of that, it is way bigger or greater than someone who has multi-million dollars and give $1,000. Allah subhanahu wa ta'ala does not need numbers from us. This charity, this good act, the acts of generosity is not going to help Allah. It is going to help me. Hence, the quantity is not important. Quality, the devotion, the intention, sincerity, that is important. So the 8th Imam is advising his son, see, you will find out your family members. Silatul Rahim, my brothers and sisters. The greatest amount of the charity before you give to a cancer hospital, to an orphanage, that is very noble. But if someone in your own family is needy, and if I am not reaching out to that individual, my sibling, my brother or sister, my parents, if I'm not reaching out to them, and if I am giving to all in the society, I'm not fulfilling my job. In the beginning I've said, Al-Jawad is someone who reaches out himself. Don't expect that your uncle or aunt or your brother or your sister or your parents, they are coming to say, give me some money, I am in difficulty. It's my responsibility to reach out to them. You know, we recite in Dua, Joshan al-Kabir, Ya Jawad Allah, Ya Bakhal. Jawad is the quality of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam is the manifestation of the virtue and the traits of Allah subhanahu wa ta'ala. Very similarly, us being Muslims, us being the followers of Ahlul Bayt, we need to adopt those qualities. So this is one step which I wanted to mention in terms of having that idea of inculcating the divine values, the attributes of Allah, attributes of Ahlul Bayt, first and foremost in ourselves, and then teaching our children, raising our children with those qualities. If I am stingy, how would I teach my child to be generous? The best way to teach them, they would see. Hence, we see that sometimes it's a very good practice. Nowadays, the problem is Apple Pay, Google Pay, you just touch it, and your children, they don't have that opportunity. But still get some
some coins, some change, whatever, to teach your young children. Put a sadaqah box in your home. Ask them to give with your hands. And then if you feel on the traffic light or in an orphanage, when you go for ziyarat, when you go back home, Pakistan, India, wherever, ask them to help. So that is the best of the virtues. You know, to be successful in this world, generosity is a key trait. And when we look at our role models, you know, when we speak about the generosity in the world, regardless of the faith, religion, even an agnostic person, an atheist person, they would like that individual who is generous. And I've said that generosity is not limited to the wealth. It is said in the riwayat. Whatever you have and you can share with the individual, that is the charity and that is the generosity. To the extent if you don't have much or you don't have nothing, your smile, greeting people with the best of the manners is the best form of the charity. You know, you don't need to take a class in Ivy League, the interpersonal skills to be a successful entrepreneur. They would tell you, okay, when you meet people, show your teeth. Islam is teaching us, when you greet people, greet with a smiley face, happy face, bring a good energy to them. And that energy would radiate with you. It's not fabricated smile. It's a real smile. It's a real warmth. It's the glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. The easiest way of giving charity in the way of Allah. So this is the first dimension from the life of the 9th Imam, which I wanted to mention, that the dimension of the generosity. And later in the life, because we do not have that much of time to go through all of the phases of his life, but he was forced to marry the king's or Ma'mun's daughter, so he assigned a salary as well. On the basis of some reports, 1 million golden coins. But you know how much he would keep for himself? 0. Allahu Akbar. This is Ahlul Bayt. We have such a role model. Amirul Mu'mineen, people would say that day in and day night he is digging the well and he is sweating, all the body coming out, and there is water gushing from the land, and you can have your 7 generations having wealth of that. But Amirul Mu'mineen says, bring me a paper and pen and I want to endow in the way of Allah. This is Ali ibn Abi Talib, Abare Ali, Abiyar Ali, until this day and age in Medina. The friends and the foe alike, all of them, they get benefit of that. This is the sunnah of Ahlul Bayt, that you become the source of good for the humanity. You become a source for good for your family. You become a source of good for everyone. No one would see anything from you but good. A mu'min is someone that shar, evil, is not expected from him. Not even for the enemies. You all know that story, that when in Safin, at a point when ruler of Sham, they had the control on the water and they deprived Amir al-Mu'mineen's army from the water. And when Amir al-Mu'mineen freed that water, we are in similar situation. And the enemies of Ahlul Bayt in this day and age, they also understand that they wouldn't deprive of the necessities. So Amir al-Mu'mineen says, okay, let's get the control back, because they are stopping people from having water. So they got the control, and Amr ibn As is there, and the army is running and worried that what would happen. He says, what would happen? He says, we'll die out of thirst. He says, no, don't worry about that. I know Ali. He will never deprive anyone of the water. Man of the principle, the man of the character, the man of the dignity. So these are the imams we have. So the 9th imam is one of the members of the same family, although the lifespan was very limited, but it was a blessing for the entire ummah, for the friends and the foes alike. So it is said that when Ma'mun realized that people will understand my crime, they might turn against me. So the plot was to invite the 8th Imam to
Kadhimain or Baghdad. So he summoned the Imam, and not giving importance. The history says he never met the ninth Imam, the king Mamun. He heard about him. So, and usually to give the importance, he kept him in the city and did not allow him to come and see him. Imam was okay. He is a very young boy, almost 8-9 years old. And the story which you have heard, I want to deduce one lesson for all of us from that story as well. So you have heard that countless times, that the entourage of the king is going for hunting and the young folks are playing on the street, and the ride and steed of the king passes by. All the kids, young folks, they fled away except this young man, Imam. And he comes down, dismounts from his steed and says, everyone has fled away, why you are still standing? And Imam, very calm, very composed, why shall I run away from you? The way, the path is wide enough. I'm not stopping you. You can go by if you want to. And I haven't taken any right away from you, so I'm not scared of you. This is the message, my brothers and sisters. When you are a man of principles, you will never be afraid of anything but Allah. And this is the And this is the hadith of the ninth Imam. He says, whoever is having fear of Allah, Allah will make everyone fear of him. And we have seen that throughout the history. That if you have faith in Allah, if you have conviction in Allah, and your character is strong, people will have fear from you, and you will have no fear because you haven't oppressed anyone. And that story continues. He goes for the hunting and takes that fish in the fist and returns back, sees again, the kids are playing, same thing repeats, comes down. And now he says, you look a wise man. Young man, you look someone different. Okay, then tell me what is in it. Now, imamat is showing itself. An ordinary individual who can guess that what is in the fist can tell that there is fish in your fist. But Imam, the knowledge of Imam flows like the river of the excellence. Imam doesn't say it's a fish. Imam says, you want to see the proof of God. You want to see the divine knowledge. End of the day, he is the grandson of someone who sits on the mimbar and says, Saluni, Saluni, qabla an tafqiduni. So brothers are requesting that it's full back there. If you can move a little bit forward by reciting a salawat. तो अगर आम हालत कोई होती तो इमाम कह देते ये मछली है, लेकिन इमाम जानते हैं कि ये नाबलद है, ये नावाकिफ है, इसको इमामत के रुतबे का पता ही नहीं है। तो इमाम ने ये नहीं कहा कि ये मछली है, क्योंकि साहिब मिंबर सलूनी के फर्जंद है ना, तो कहा कि खुदा ने नदियों और दरियाओं में बहता पानी बनाया है और उन दरियाओं की रवानियों में मछलियों को खल्क किया है, और फिर खुदा ने सलातीन और मुलूक और बादशाह बनाए हैं। ये सलातीन और मुलूक और बादशाह शिकार के लिए जाते हैं और अपने उकाब अपने हाथों पर लेकर जाते हैं। शिकार में ये उकाब मछली के शिकार के लिए जाकर अपनी चोंच में मछलियों को लाकर बादशाहों की हथेली पर रखते हैं, और बादशाह अपनी हथेली में उन मछलियों को लेकर इमामत का इम्तिहान करते हैं। इमाम हकीकत इमामत बता रहे हैं कि इमामत के दर्जे को कोई मामूली दर्जा न समझना। एक दफ़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ, कहा ज़रा तारुफ तो करवाइएगा। एक दफ़ा इमाम ने मुस्कुरा के कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है। कहा किसके फ़र्जंद हैं? कहा मोहम्मद इब्न अली। कहा वो किसके फ़र्जंद हैं? इमाम ने बताना शुरू किया, और सिलसिला तो ज़हब से तो आप वाकिफ़ ही हैं ना, कि इमाम ने फिर बताया कि मुझे देखो, मैं मोहम्मद हूँ, अली ये मूसा रज़ा का फ़र्जंद, जो मूसा काज़िम के फर्जंद, जो जाफर सादिक के फर्जंद,
فرزند، جو محمد باقر کے فرزند، محمد باقر امام زین العابدین کے فرزند اور امام سجاد امام حسین کے فرزند، جو بھائی ہیں حسن مجتبیٰ کے، اور جو بیٹے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اور ہم سب فرزند رسول ہیں۔ اگر اس شجرے کو آ کے دیکھنا ہے، میں نے ایک اشارہ کیا آپ کو ابتدا میں جو افراد ابھی آئے کہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں، یعنی دو قسم کے شجرے قرآن نے تعارف کروایا ہے، ایک شجرہ ملعونہ ہے، شجرہ خبیثہ، اور ایک شجرہ طیبہ ہے۔ شجرہ ملعونہ میں دیکھیں تو منصور ہے، تو اس میں دیکھیں ہارون ہے، پھر مامون ہے، پھر اس کے بعد معتز اور منصور، اور پھر معتصم، یہ سب کے سب قاتلوں کا شجرہ۔ اور ادھر دیکھیں تو سارے کا سارا پاک اور طاہر شجرہ۔ دشمن جتنی بھی کوشش کر لے، کبھی کسی نے پہلے بھی کوشش کی تھی، یعنی صرف مامون نے کوشش نہیں کی، ام الفضل سے امام کا ازدواج کر دے، امام سے شادی کر دے، توجہ اس کی یہ تھی کہ ایک ایسا فرزند آ جائے گا کہ ایک پیوند بنو عباس اور مولا کائنات کے خانوادے سے علویوں میں ہو جائے گا۔ لیکن خدا کی سنت بھی عجیب سنت ہے، یہ آج نئی کوشش نہیں ہو رہی، آپ سب جانتے ہیں زمانے رسول اللہ میں بھی لوگوں نے بیٹیاں دی تھی، یہی سوچ کے دی تھی کہ یہ شجرہ مل جائے گا، لیکن خدا نے کہا قرآن کا فیصلہ ہے، نہ اس زمانے میں شجرہ خبیثہ شجرہ طیبہ سے ملے گا، نہ اس زمانے میں ملے گا، نہ وہ بچیاں صاحب اولاد ہوں گی، نہ ام الفضل صاحب اولاد ہوگی۔ یعنی ہم تو ہر اس شجرے کو شجرہ ملعونہ سمجھتے ہیں جس نے علی اور آل علی کے مقابل کھڑے ہونے کی کوشش کی، کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لیں، یہ سنت الہیہ ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور خدا کی سنت نہیں بدلتی، خدا کی سنت یہ ہے جو پاک ہیں، جو طاہر ہیں، جن کی طہارت کی قسمیں قرآن کھا رہا ہے، ان میں نجاست کی آمیزش نہیں ہو سکتی، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دامن وقت بہت تیزی سے سمٹتا چلا جا رہا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک گوشہ حیات طیبہ کا آپ کے سامنے پیش کروں گا، ابتدائی مراحل۔ دوسرے مرحلے پہ جو سب سے اہم زندگانی یا سیرہ امام نہم امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے سلسلے سے سمجھنے کا ہے، ان فرامین و ارشادات کا کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی جن کا اجرا، جن کا پڑھنا، سمجھنا، سننا، اور پھر ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اپنی زندگیوں میں اس طرز عمل کو لانا کہ صرف خدا کا خوف ہے ہر معاملے، کسی بھی حاکم وقت کا، کسی بھی صاحب جاہ و حشم کا، کسی بھی صاحب منصب و مال کا خوف نہیں، خوف صرف خدا کا۔ اچھا، خوف خدا بعض اوقات اس کو غلط انداز میں سمجھا جاتا ہے۔ خوف اردو زبان میں، حتیٰ انگریزی میں بھی ہم کہتے ہیں having fear of God، تقوی کا ہم ایک روانی سے ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ دقیق ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ خوف عام طور پہ ہماری اصطلاحوں میں خوف ناک چیز سے گھبرانے کے تاثر یا جذبے کو کہتے ہیں۔ خدا تو رحمان و رحیم ہے، خدا تو اپنا تعارف کروا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ایک دفعہ نہیں، کہا کہ شروع اس نام سے کرو جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو رحمان الرحیم ہو تو اس سے ڈرنا کس چیز کا؟ وہ کوئی عام انسان یا کوئی ایسی ذی روح یا ایسا وجود نہیں ہے
کہ جو اپنے جذبات اور احساسات کی بنیاد پر کسی پر ظلم کرے گا. خوف خدا اس تاثر اور اس جذبے سے ہے کہ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحمان ہے، وہ میرا کتنا خیال کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے. کہیں مجھ سے ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو اس کی ناراضگی کا باعث بنے. یعنی محبت والا خوف ہے. تو کہا کہ اگر اس محبت کی بنیاد پہ خشیت انسان کے دل میں آئے تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی معاشرے میں دین پر عمل کرنے میں نوکری چلی جائے، انسان کے سوشل بائیکاٹ ہو جائے، لیکن وہ احکامات الہیہ کی پاسداری کرتا ہے. حلال حرام کو اپنی زندگیوں میں کھانے پینے کا اعتبار ہو، حجاب پردہ، اپنی عفت و پاک دامنی کا احساس ہو. خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں جوان بچے ہمارا فخر ہیں کہ اہل بیت سے سیکھتے ہیں. کلاسوں میں کتنا ہی پیئر پریشر، اپنے دوستوں کا کتنا ہی زور کیوں نہ ہو، ہم اس جگہ پر نہیں جائیں گے جہاں پر ہمارا امام خوش نہیں ہوگا. ہم وہ چیز نہیں کھائیں گے جس سے خدا خوش نہیں ہوگا. میں تو نعرہ حیدری لگانے والا ہوں نا، تو میرا امام تو دیکھ رہا ہے مجھے تم ایسی جگہ پہ نہ دیکھو گے جہاں پر حرام کی محفل ہوگی، جہاں میرا امام نہیں آ سکتا. میں نے ابھی ذکر کیا قرآن کی آیت ہے کہ طہارت، یعنی یہ دل پاک ہوگا تو محبت پاکوں کی آئے گی نا. اور دل پاک تب تک نہیں ہوگا جب تک غذا پاک نہیں ہوگی. جب کان آلودہ ہے غیبت سے یا موسیقی جو حرام ہے، آنکھیں آلودہ ہیں حرام کی طرف، نامحرم کی طرف نگاہ کرنے سے، زبان آلودہ ہے کسی کے بارے میں غیبت کرنا، برائی کرنا یا اس کو برا بھلا کہنا، والدین کے سامنے بدتمیزی کرنا، تو پھر کیسے اہل بیت کا چاہنے والا میں حقیقی معنوں میں بن سکتا ہوں؟ یعنی خوف خدا اس وقت ہے کہ جب میرے رگ و پے میں، میرے ہر عمل سے، میرے ہر قول سے، میرے ہر لفظ سے یہ ثابت ہو کہ میں غلام علی ہوں، میں شیعہ علی ہوں. یعنی علی جب میرے عمل کو دیکھیں گے تو مجھ پر ناز کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میری گفتگو ایسی ہو کہ مولا کائنات کہے کہ میری تو گفتگو ایسی نہ تھی، میری تو تعلیم ایسی نہ تھی. یعنی عزیزوں، میں گفتگو کو بہت تیزی سے سمیٹ رہا ہوں امام نحوم کے اعتبار سے، چونکہ دور بہت شدید، سخت، اور میں نے جیسے کہا کہ اس دربار میں جہاں پر دشمنوں کا غلبہ ہے، ایسے میں حجت الہیہ کو بھی پورا کرنا ہے اور اپنے شیعوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. دیکھیں میں نے کہا ایک طرف تو میں نے آپ کو خدا کی رافت بتائی ہے جو بیان ہو ہی نہیں سکتی. یعنی یہ ہم عام طور پہ ان روایات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک ماں نہیں چاہتی کہ ایک ذرا سا گزند میری اولاد کو پہنچے، ذرا سی گرمی سردی پہنچے. یہ بھی ایک استعارہ ہے، کیونکہ عربی زبان میں 70 ایک استعارہ ہے کہ یہ ناقابل شمار. اور پھر امام کی اگر محبت دیکھیں تو بیان کرنے کے لیے صرف ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں. مولا کائنات اور حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ایک دفعہ سرکار ختمی مرتبت نے مسکرا کر مولا کائنات کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا. اچھا، ان کے درمیان تو سلسلہ اور تعلق ہی ایسا ہے کہ بڑے بڑے مرد بھی اور عورتیں بھی. یہ تاریخ میں یہ نقل ہوئی ہے حدیث، اماں جان سے ہی ہوئی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا تشریف فرما ہیں، مولا کائنات تشریف فرما ہیں، رسول اللہ تشریف فرما ہیں، اور میں دیکھتی ہوں میرے بابا مولا کائنات علی بن ابی طالب کو دیکھے چلے جا رہے ہیں، لگاتار دیکھے جا رہے ہیں، نہ چہرہ ادھر نہ چہرہ ادھر. تو میں نے ایک دفعہ استفسار کیا کہ آپ مولا کائنات کے چہرے کو، آپ علی بن ابی طالب کے چہرے کو کیوں دیکھتے جا رہے ہیں؟ تو کبھی زبان سے سچ نکل ہی جاتا ہے، چاہے جتنی بھی حدیثیں بدل لیں، لیکن کبھی تو خدا سچ خود کہلوا دیتا ہے. تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سن رکھی ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، عبادت خدا کرنے کے لیے تسبیح یا نماز پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرتے رہو، عبادت ہوتی رہے گی. تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا
اپنے عمل سے دکھایا تو مخاطب ہو کے کہا یا علی انت و انا یا انا و انت ابوا هذه الامہ، اے علی جان لیجئے اور اس امت کو یہ بتا دیجئے کہ آپ اور میں ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ یعنی معمولی بات نہیں ہے، قرآن مجید بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی امر کی طرف خدا توجہ دلا رہا ہے، کہا کہ اپنے والدین سے احسان کرو، تو قدر کریں اپنے صلبی ماں باپ کی، حکم الہی کی پابندی کرتے ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو تو جس طرح سے میرا احترام کرتے ہو علی کا احترام بھی کرو۔ تو عزیزان محترم، احادیث کو اگر ہم دیکھیں جو ہمیں امام جواد علیہ السلام سے مل رہی ہیں، انگنت ایسی احادیث ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر پہلو میں، محبت اہل بیت کے اعتبار سے ہو، عبادت الہیہ کے اعتبار سے ہو، صدقہ و زکوٰۃ و خمس و جہاد کی تعلیم کے متعلق کیوں نہ ہو، ان 25 برس کے مختصر سے دورانیے میں آپ نے علم کے وہ بحر بے کراں لوگوں کے سامنے بہا دیے کہ سب یک زبان ہو کر بولے یہ کوئی اور نہیں، یہ اسی کا فرزند ہے جو کہتا تھا مجھ سے آ کر پوچھو، میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جاتا ہوں۔ لیکن ان دشمنوں سے بھی برداشت نہیں ہو رہا، یعنی تاریخ میں یہ اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ عرصہ حیات بہت تیزی سے جب بڑھ رہا ہے اپنی دانست میں نے سارے وہ مناظرے چھوڑ دیے، کاش وقت ہوتا اس پہ تحقیق کریں، انگریزی زبان میں بھی موجود ہیں، ڈیبیٹس آف امام محمد تقی الجواد with different people۔ تو علامہ ذیشان حیدر جوادی کی کتاب نقوش عصمت وہ انگریزی میں موجود ہے، اس کے علاوہ علامہ باقر القرشی کی کتاب الاسلام.org پہ بڑے دلچسپ مناظرے ہیں، یعنی صرف اور صرف اس بات امامت کے لیے چند دنوں میں 3000 سوال پوچھے گئے اس امام سے جو صرف 7-8 برس کا۔ یہ فخر کیا کریں، ناز کیا کریں خدا نے کس مکتب سے وابستہ کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ طفل مکتب کو کیا جواب، لیکن خدا بتا رہا ہے کہ امام ہوتا ہے، گہوارے میں ہو 7 برس کا ہو یا 5 برس کا ہو، امام ہادی امت ہوتا ہے۔ اچھا پھر انہی میں سے ایک آگے، اب لوگوں کے اذہان میں شک تو تھے کیونکہ تاریخ میں اس سے پہلے تاریخ ائمہ میں اس سے پہلے کم سن امام نہ تھا، یعنی دشمنوں کے لیے تو تعجب تھا ہی تھا۔ وہ آ کر اس لیے سوال پوچھتے تھے کہ بہت سے لوگوں کو تو وقت مل گیا ہوگا سیکھنے کا، ائمہ کو تو یہ تو بھی بالکل 7-7.5 برس کے ہیں، تعجب کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے۔ انہی میں اسحاق ابن ابراہیم نیشاپور میں رہتے، جب پتہ لگا تو کہا میں جا کے پوچھتا ہوں، میں امامت کا امتحان کرتا ہوں، الفاظ میرے ہیں لیکن گویا یہی سوچ کے آئے ہوں۔ کہا میں 10 سوال پوچھوں گا اور ان 10 سوالوں کا اگر جواب مل گیا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ امام برحق ہیں اور میری زوجہ امید سے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، تو میں جب میرے اوپر ثابت ہو جائے گا یہ امام برحق ہے تو میں کہوں گا دعا کیجئے خدا مجھے بیٹا عطا کرے۔ نیشاپور میں نیت کر کے امام کی زیارت کو مدینہ میں آ رہا، اتنا سفر طے کر کے خدمت امام میں آیا، بارگاہ امام میں پہنچا، امام تشریف فرما ہیں، اسحاق ابن اسماعیل سامنے آ کر بیٹھا ہے، امام کو سلام کیا، امام نے احوال پرسی کی اور کہا میں گفتگو شروع کروں یا تم کرو گے؟ کہا مولا آپ ارشاد فرمائیے۔ کہا ہماری دعا تمہاری زوجہ کے لیے ہے، خدا تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ اور یہیں پہ رکے نہیں،
کہا کہ ہماری دعا تمہارے لیے ہے، خدا تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ اور ہاں وہ جو 10 سوال لکھ کر لائے تھے، کیا سوال پوچھو گے یا سوال بھی بتا دوں اور جواب بھی دے دوں؟ اپنی دانست میں ازدواج کر کے اب مطمئن ہو گیا کہ اب صاحب فرزند ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی سنت میں نے بیان کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ جب مدینے میں واپس امام تشریف لے آئے بغداد سے، اب ام الفضل جو مامون کی بیٹی ہے وہ ساتھ میں ہے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو آج بھی کسی عورت کو برداشت نہیں ہے۔ امام کی شادی اس سے ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ اسلاب الشامخہ، کنتم فی الارحام المطہر والاسلاب الشامخہ، تو ایسا صلب مطہر اور ایسا ارحام پاک اور طاہر کا انتظام ہونا ہے کہ امام کے ازدواج ہوتی ہے، اور 10ویں امام علی نقی صلوات اللہ وسلم، دوسری بیوی تو پہلے ہی برداشت نہیں تھی ام الفضل کو، اور اب دیکھا اولاد بھی نہیں ہوئی، تو اب روزانہ کی بنیاد پہ باپ کو خط لکھنے شروع کی، اور باپ کی ہمت نہیں ہوئی مامون کی، کیونکہ پہلے قاتل امام رضا بھی ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن پھر معتصم جب اس کا بھائی عنان حکومت پر آتا ہے، اور ابھی 2 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرتا، 218 ہجری کو وہ عنان حکومت کو سنبھالتا ہے، اب ام الفضل مدینے سے خط لکھ رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اب اس ظالم نے وہ کام کیا کہ واقعاً انسان کا جگر پارا پارا ہو جائے، یعنی 23 سال کا سن مبارک یا 24 سال کا عین نوجوانی، اور امام کو گرفتار کر کے مدینے سے بغداد میں لایا گیا، اور پھر اس ملعونہ کی حسد کی آگ نہیں بجھی۔ امام ہادی، امام علی نقی اور ان کی والدہ گرامی مدینے میں ہیں، اور امام جواد کو بغداد میں لا کر قید کر دیا جاتا ہے، ظلم و ستم کا مرحلہ چل رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ انسان کی عام طور پر جائے پناہ اس کی زوجہ ہوتی ہے، لیکن یہ ملعونہ ایسی اور مظلومیت امام کہ وہ زوجہ ہی زہر پیش کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں جن ائمہ کو زہر دیا گیا نا، ان میں امام مجتبیٰ کو اور امام نقی الجواد کو ایسا زہر دیا گیا جس کو زہر ہلاہل کہتے ہیں۔ عزیزو آپ نے سنا ہوگا نا، جب امام مجتبیٰ کی 28 سفر کو شہادت سنتے ہیں کہ ایک گھونٹ اس مشروب کا لیا اور بدن میں زہر اس طرح سے پھیلا کہ خون کی قے آنا شروع ہوئی، شدت پیاس کا عالم ہے، بار بار پانی طلب کرتے ہیں۔ امام جواد کی بھی یہی کیفیت ہے، 25 برس کا سن ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، اتنی مصیبتیں آپ پر ڈھائی گئی، 1 سال زندان اور تشدد کیا گیا، اور پھر زہر ہلاہل کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر چند قطرے اگر کسی بہتے دریا میں بہا دیے جائے تو مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ اب وہ زہر جب امام کو دیا، امام پانی کی طلب کر رہے ہیں، گویا اللہ تش کہہ رہے ہوگے نا۔ عزیزو آپ کے ذہن ایک دفعہ اس خاکزار کربلا میں گئے ہوں گے کہ جب عصر عاشور ہے، بار بار ابو الفضل عباس آ کے کہہ رہے ہیں مولا عباس کو اجازت دے دیجئے، اور مولا فرماتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، اجرکم اللہ۔ عزیزو کربلا کا بڑا تعلق ہے امام جواد سے، آپ کی آنکھوں میں گریہ آ گیا، روز شہادت ہے، ہم وقت شہادت اور وقت وفات امام سے قریب ہو رہے ہیں، شرما کے گریہ نہ کیجئے گا، یہی آنکھوں کے اشک ہے، یہ حاجات کی برابری ہے، یہی دل قلب نازنین حضرت زہرا کی ڈارس ہے۔ بس عزیزو جب حضرت عباس نے آ کر ایک دفعہ پھر کہا نا
مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جاؤں؟ مولا نے پھر کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. ایک دفعہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہا مولا وہ لشکر کہاں جس کا عباس سردار ہے؟ دیکھتے نہیں علی اکبر کو پرچھی کھا کے ایک طرف گھائل کیا. دیکھیے قاسم کی لاش پامال ہو گئی, وہ انہوں محمد کے لاشیں پڑے ہیں, وہ ایک ایک کر کے شہداء. بس عزیزو یہاں سے ربط دونا کہ وہ لتش کی آواز تھی نا, ایک دفعہ کانوں میں ان ننھے بچوں کی پیاس اور لتش کی آواز آئی. کہا عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. بس عزیزو اجرکم اللہ, ایک دفعہ اپنے ذہنوں کو پھر کاظمین کے اس شہر میں لے آئیے کہ وقت آخر ہو گیا اور امام جواد اس دنیا سے رخصت ہو رہے. امام تقی الجواد وہ زہر کی تاثیر ہے, وہ زہر ہلاہل بدن کے ٹکڑے قے کی صورت میں کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. میں کہوں گا مولا بڑی دشواری ہے نا, این جوانی کا عالم ہے, 25 برس کا سن ہے, لیکن بیٹا تو پاس ہے نا, وہ جوان بچہ تو پاس ہے. کربلا میں آئیے گا. ایک دفعہ صدا گونجی قد قتل الحسین قد ذبح الحسین. سید سجاد ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں, بابا معاف کرنا سجاد آزاد نہیں ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. انہی اشکبار آنکھوں کے ساتھ اپنی اپنی حاجتوں کو دلوں میں لیے ہوئے امام جواد کا تذکرہ ہوا ہے نا. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے جود و سخا امام جواد کا واسطہ. بار الہ جتنے مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہیں سب کی حاجتوں کو قبول و منظور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے شمار فرما. بار الہ ہمیں ہماری نسلوں کو دین مبین اسلام مکتب اہل بیت پہ قائم و دائم فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سب مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. محتاجوں کو وسعت رزق عطا فرما. یا بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں سے شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. حسین 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 حسین. ہے تقی مولا تقی, 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 ہے تقی مولا تقی. حیا علی خیر العمل, حیا علی خیر
حیا علی خیر العمل ہے تقی مولا تقی ہے تقی مولا تقی ہے تقی مولا تقی ہے تقی مولا تقی اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا مظلوم کا معصوم کا فیض دے نبی کا اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا ہم راہ جنازے کے ہی عاطف کی صدا ہے ہم راہ جنازے کے ہی عاطف کی صدا ہے سر پیٹو جنازہ ہے امام ازلی کا مظلوم کا معصوم کا فیض دے نبی کا اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا اے مومن و تابوت مولا تقی کا بے دینوں نے غربت میں سے زہر دیا ہے بے دینوں نے غربت میں سے زہر دیا ہے ماتم ہے بپا شاہ ہے خراساں کے وسیع کا مظلوم کا معصوم کا فیض دے نبی کا اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا جینے نہ دیا شاہ کو 25 برس بھی جینے نہ دیا شاہ کو 25 برس بھی مشکل کا کیا جینا زمانے نے تقی کا مظلوم کا معصوم کا فیض دے نبی کا اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا اے مومن و تابوت ہے مولا تقی کا مولا تقی کے غم میں روتی ہیں سیدہ مولا تقی کے غم میں روتی ہیں سیدہ مولا تقی کے غم میں روتی ہے سیدہ مولا تقی کے غم میں روتی ہے سیدہ 25ویں برس میں 25ویں برس میں آئی ہے جو قضا مولا تقی کے غم میں روتی ہے سیدہ مولا رو کے تڑپ رہے تھے کچھ ایسے نوے امام دل تھامتے چلے
کہ وہ مولا حسن کا نام اللہ جانے درد تھا کتنا وہ زہر کا مولا تقی کے غم میں روتی ہے سیدہ مولا تقی کے غم میں روتی ہے سیدہ مولا سم کا سر وہ ہائے وہ شدت تھی پیاس کی اصغر کو یاد کر کے ہی رونے لگے تقی سوکھے لبوں سے کہتے تھے یا شاہ کربلا مولا تقی کے غم میں روتی ہے سیدہ مولا تقی کے غم میں روتی ہے سیدہ مولا تقی کے غم میں روتی ہے سیدہ پردیس میں شہید ہوئے دور تھا وطن میت پہ تھا نہ بھائی نہیں تھی کوئی بہن غربت پہ اپنے بیٹے کی روتے رہے رضا مولا تقی کے غم میں روتی ہے سیدہ مولا تقی کے غم میں روتی داؤد امام وقت کو پرسے کے واسطے کھل جائیں کاظمین کے جلدی سے راستے پرسا کریں سبھی وہاں دل کی ہے یہ دعا مولا تقی کے غم میں روتی ہے سیدہ مولا تقی کے غم میں روتی ہے سیدہ میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ہدا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یہ دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو
ڈھارس کی بڑی تو نایا غازی زبردست سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی یہ قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو لایا غازی زبردست سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی زبردست سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا اللہم صلی علی محمد